اللہ دے کے بھی آزماتا ہے اور لے کے بھی آزماتا ہے. تو ہمیں اپنے آپ کو ہر حال میں خوش رہنا سیکھنا ہے, شکر کی حالت میں آنا ہے. تو اللہ سے یہ نہ کہو کہ طوفان کتنا بڑا ہے, طوفان سے کہو کہ تمہارا خدا کتنا بڑا ہے. دیکھیے سب سے پہلے تو یہ کہ انٹرپرینرز سب نہیں ہوتے. آپ نے اپنا تعلق رازق سے جوڑنا ہے. انجام اس کے ہاتھ ہے, آغاز کر کے دیکھ, بھیگے ہوئے پروں سے ہی پرواز کر کے دیکھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آئی ایم سید علی حسنین شاہ. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں بڑی انٹرسٹنگ پرسنالٹی کامران رضوی. یہ ایک ایگزیکٹو کوچ ہیں اور کارنیلین ایک کمپنی ہے جس کے یہ کو فاؤنڈر ہیں. السلام علیکم کامران بھائی, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. خیریت سے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم. آج تو ہم نے کافی انٹرسٹنگ سٹارٹ لیا ہے, آپ کو ایک اچھی سی کافی پلائی ہے, تو ایسے جو ہے نا میرا خیال ہے کافی بھی اور ناشتہ بھی. ناشتہ بھی بڑا زبردست ہے. میں جگہ کا نام نہیں لوں گا اور کوئی رائلٹی دینی ہاں نہیں جی ہے. بالکل, یو رائٹ. تو کامران بھائی آج آپ کی جو پریزنس ہے, میں نے سوچا اس سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں. اور آج کل جو حالات ڈیولپ ہوئے ہیں, جیسے ہمارے ملک میں اس وقت کچھ بے چینی کی فضا ہے, جو حالات ہیں وہ کافی مشکل ہوتے جا رہے ہیں. اگر ہم بات کریں اکنامکلی اور پولیٹیکلی, اس سارے ماحول میں جیسے روپی ہے وہ کافی زیادہ ڈیپریشیٹ کر رہا ہے ایز کمپیئر ٹو ڈالر. تو یہ جو صورتحال ہے یہ کافی تشویشناک ہوتی جا رہی ہے ایک عام آدمی کے لیے. آپ اس میں ایک عام آدمی کو ایسے صورتحال میں امید کا کیا پیغام دے سکتے ہیں, اور ہمیں اس صورتحال میں کیا کرنا چاہیے؟ یہ آپ کا جو سوال ہے میرے خیال سے اس میں بہت سے لوگوں کے اپنے اپنے نظریے ہوں گے, اور جو بہت ہی تنگ حالت میں رہ رہے ہیں معاشی طور پہ, ان کے لیے تو یہ آفت سے بھی بڑھ کے کوئی چیز ہے ڈیفینیٹلی, اس میں کوئی شک نہیں. اور ویسے اگر دیکھا جائے تو تاریخ میں بے شمار مثالیں ملتی ہیں کہ ان سے بہت ہی بدتر حالات آ چکے ہیں. امریکہ میں بھی آئے تھے 20th سینچری کے آغاز میں, پوری اکانومی تقریباً کولیپس کے دہانے پہ تھی. ابھی آپ نے سنا ہوگا ترکی میں انفلیشن کا جو بخار چڑھا تھا, تو آج اگر ڈبل روٹی 10 کی ہے تو 3 دن کے بعد وہی 10 کی جو ہے وہ 40 کی ہو گئی. تو انفلیشن جو ہے افراط زر مثلاً آج کل ہم سن رہے ہیں 25% ہے, تو کچھ کہہ رہے ہیں اب 40 پہ آ گیا ہے. اور ڈالر جیسے آپ نے کہا کہ ایک زمانے میں وہ 150 روپے کا ڈالر ہوتا تھا, اب وہ 200 کا ہوا, پھر 250, اب سن رہے ہیں 300 کا ہو جائے گا. تو یہ حالات واقعی بڑے گمبھیر ہیں. لیکن مزے کی بات اس پوری کہانی میں یہ ہے کہ حالات تو اچھے بھی آئیں گے اور برے بھی آئیں گے. اچھے دنوں میں ہم سوچتے ہی نہیں کہ ہمیں برے دنوں کی تیاری کیسے کرنی ہے, پہلے تو یہ والا پہلو ہے. اور جب برے دن آتے ہیں تو ہم پکڑے جاتے ہیں, وہ یار کاش کہ یہ کر لیا ہوتا یا وہ کر لیا ہوتا. تو ایک طرح سے جگہ تو دیتا ہے نا, جب ہم گرتے ہیں اور چوٹ کھاتے ہیں تو سبق تو سیکھتے ہیں نا. بھوکا تو میرے خیال سے کوئی نہیں مرے گا, بیکاز اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے, وہ رازق ہے. تو دشواریاں بہت آئیں گی, بہت آئیں گی, اور اللہ دے کے بھی آزماتا ہے اور لے کے بھی آزماتا ہے. جی بالکل. اور آزماتا ہے, اور ہم نہیں چاہتے کہ وہ آزمائے, لیکن اپنے عزیز بندوں کو وہ آزماتا ہے. میکس اے لاٹ آف سینس. آزما رہا ہے, ٹھیک ہے, تو اب جتنا قریب ہوگا وہ آپ کے اتنا آپ کو آزمائے گا. تو یہ تو جو آپ نے حالات کا تذکرہ کیا ہے, یہ تو آزمائش ہے بالکل ہم سب کی. اور میرے خیال سے اس میں ایک بہت بڑا سبق ہے. یہ ہمارے ساتھ زیادتی نہیں ہو رہی, یہ ہمارے لیے ایک عمل ہے جس کو جو ہمیں جگا دے. اگر ہم جاگ جائیں گے تو بہت اچھا ہوگا. اور ہمیں کفایت شعاری کا سہارا لینا ہے, فضول خرچی سے بچنا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ اپنی ترجیحات کا تعین بھی کرنا ہوگا زندگی میں کہ کن چیزوں کو ہمیں اہمیت دینی ہے, کن چیزوں کو لے کے آگے بڑھنا ہے, اور فضول خرچی سے بچیں, اور ساتھ ہی ساتھ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے طریقے سوچیں. کیونکہ یہ دنیا تو ویسے بھی آپ جانتے ہیں, میں جانتا ہوں, ایک عارضی کھلونا ہے. اگر ہم نے اس کو بہت سنجیدگی سے لیا تو پھر ہم مشکل میں آ سکتے ہیں. ختم کچھ نہیں ہو رہا, 2 وقت کی روٹی ہمیں مل ہی جائے گی, چھت اللہ نے سب کو دی ہوئی ہے, نہیں بھی دی ہوئی تو بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بغیر چھت کے جی رہے ہیں, رائٹ, وہ کھلے آسمان کے نیچے بھی سو رہے ہوتے ہیں.
تو ہمیں اپنے آپ کو ہر حال میں خوش رہنا سیکھنا ہے، شکر کی حالت میں آنا ہے. اور شکر کیوں؟ کیونکہ ہم زندہ ہیں، کچھ کر سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دماغ دیا ہے، اللہ نے جسم دیا ہے، اور ہمیں ایک دوسرے کا سہارا بھی دیا ہے. ہم سب ایک دوسرے کے وسیلے ہیں. تو یہ تو ایک نظریہ ہے. ساتھ ہی ساتھ اگر آپ دیکھیں تو پاکستان تھوڑا بہت ڈاماڈول ہوا ہے آج کل، اور یہ حالات بگڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، بہتر ہوتے ہوئے ابھی نظر نہیں آ رہے. تو اگر آپ کچھ الفاظ پہ غور کریں، توڑ پھوڑ، شور شرابہ، افراتفری، گرد و غبار، ابھی یہ وہ عناصر ہیں جن سے انسان بھاگتا ہے. کون چاہے گا کہ ایسے ماحول میں رہے جہاں پر یہ سب ہو رہا ہو؟ لیکن آپ غور کریں، جہاں تعمیر ہو رہی ہے وہاں یہ آوازیں آپ کو ملیں گی، حالات ایسے ملیں گے. بالکل. تو پاکستان جو ہے ایک میری نظر میں ڈی کنسٹرکشن فیز سے گزر رہا ہے. آپ نے زمین لے لی، اس میں ایک عمارت تھی، وہ تھوڑی سی اسٹرکچرلی کمزور تھی، تو آپ نے سوچا کہ یار بلڈوزر لگا دو. تو اللہ کا کرم ایسا ہے، قدرت کچھ ایسی ہے کہ سب ایک مل کر ایفیشینٹلی اس فرسودہ ڈھانچے کو گرا رہے ہیں تاکہ ایک نئے طرز پہ ملک دوبارہ سے جنم لے. امریکہ کی تاریخ اگر آپ اٹھا کے دیکھیں، اب تو 300 سے زیادہ سال ہو گئے ہیں اس کو، تو شروع کے 100 سال سول وار اور کیا کچھ نہیں ہوا. تو ابھی تو پاکستان کو 75 سال ہوئے ہیں، تھوڑا اور مار کھا لیں گے. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ ایک بہتر سلسلہ وجود میں آئے گا جب ہم ہر اس نظام میں جو خرابیاں تھیں ان کا سامنا نہ کریں. اور آج آپ جتنا کچھ دیکھ رہے ہو، یہ پہلے پوشیدہ تھیں، اب نظر آنے لگی ہیں. سوشل میڈیا کا بھی اس میں بڑا ہاتھ ہے. تو آپ نے معاشی بات کی، سیاسی اور ثقافتی حوالے سے بھی اگر آپ دیکھیں تو ثقافت پہ بھی بڑا حملہ ہے. جینڈر خاص کر کے اگر آپ لیتے ہیں تو LGBTQ کے جو باتیں ہو رہی ہیں، تو ہمیں صرف اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ بھائی ہم اپنی انسانیت سے تو دور نہیں جا رہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، ہم آدم سے ہیں اور آئے ہیں تو انسان بننے آئے ہیں. اور یہ جو حالات ہیں ان کو آپ شعر سے بھی تو ملائیں نا، تم دیے باد مخالف سے نہ گھبراؤ کب، یہ تو چلتی ہیں تجھے اونچا اڑانے کے لیے. تو ندیم چوہان مرحوم ہمارے ٹرینر ہوتے تھے، 11 سال انہوں نے ہمارے ساتھ کام کیا. تو وہ اکثر ایک خیال، اپنے پسندیدہ خیال شیئر کرتے تھے، وہ یہ کہ طوفان سے یہ نہ کہو، نہیں، اللہ سے یہ نہ کہو کہ طوفان کتنا بڑا ہے. ابھی آپ نے جو تذکرہ کیا وہ بڑے طوفان کا تذکرہ کیا جس کا پاکستان سامنا کر رہا ہے. تو اللہ سے یہ نہ کہو کہ طوفان کتنا بڑا ہے، طوفان سے کہو کہ تمہارا خدا کتنا بڑا ہے. کتنا بڑا، ماشاء اللہ. تو وہ ایک سوچ ہے، وہ ایک نظریہ ہے. اور اگر صحیح معنوں میں ہم کارآمد فرد ہیں تو پھر ان حالات میں ہماری ضرورت بھی ہے، اور جہاں ہماری ضرورت ہو وہاں ہمارا مقصد ہے، وہاں ہماری خوشی ہے، وہاں ہم سرخ روح ہو کے نکلتے ہیں. بالکل صحیح ہے. اگر سب کچھ سیٹ ہوتا تو میرے خیال سے جینے کا مزہ ہی نہیں، زندگی بڑی پھیکی ہو جاتی ہے. پھر کہانی کیسے بنے؟ اب آپ تصور تو کریں نا کہ ان حالات سے جب ہم نکلیں گے تو کیا کہانی سنانے کو ہوگی. ایگزیکٹلی. دوسری جنگ عظیم بھی تو تھی. جی بالکل. یورپ نے ایک تباہی مچا دی تھی ایک دوسرے کے ساتھ، جرمنی، فرانس، برطانیہ، کتنے ممالک، چیکوسلوواکیا، کتنے لوگ مرے، کتنی بربادی ہوئی، انسانی جانیں گئیں اور انفراسٹرکچر تباہ ہوا. لیکن اب آپ غور تو کریں کہ اس کے بعد جو دوبارہ سے اٹھا ہے یورپ، تو کتنا خوبصورت بن کے نکلا. صحیح. تو ہم بھی اسی توڑ پھوڑ سے گزر رہے ہیں. بالکل صحیح ہے. بڑا خوبصورت پرسپیکٹیو ہے جی ماشاء اللہ آپ کا، اور اس میں ہمارے لیے بڑا پازیٹیوٹی کا میسیج ہے. اس میں کامران صاحب تھوڑا سا مزید اگر میں اس کے اندر ڈیپ ڈاؤن جاؤں کہ جو حالات کی خرابی ہے اس کو اگر ہم کوانٹیفائی کریں، جیسے کہا جاتا ہے کہ جو ڈالر ہے وہ کل کے مقابلے میں آج تقریباً 300 کی طرف تیزی سے بڑھ رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو مہنگائی ہے اس وجہ سے یہ جو ڈالر کی اپریشیشن اور روپے کی ڈپریشیشن ہے، مہنگائی بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے. جو عام آدمی ہے وہ اس کی قوت خرید بہت کم ہوتی جا رہی ہے، اور بہت زیادہ جو ہمارا اوور آل جو ہمارا کرنٹ زر مبادلہ کے جو ذخائر ہیں وہ کم سے کم ہوتے چلے جا رہے ہیں. رائٹ.
اچھا اس میں بہت زیادہ رول ہے کہ ہم لوگ بہت زیادہ امپورٹ کرتے ہیں اور ہماری ایکسپورٹس بالکل نہ ہونے کے برابر ہیں. بالکل ایسے جو ہمارے نوجوان ہیں، جو ہمارا سب سے امپورٹنٹ ایسٹس ہیں، اس وقت وہ زیادہ اس وقت سوچ نہیں رہے کہ ہم نے ملک کو کیسے ٹھیک کرنا ہے یا پرابلم کوئی رول وہ پلے کر سکیں، بیکاز ادھر یو کین بی پارٹ آف دا سولوشن اور یو کین بی پارٹ آف دا پرابلم. بالکل ایسے. تو اگر نوجوان اس میں حصہ نہ لیں تو یہ چیز مزید خرابی کی طرف بڑھ رہی ہے. اب اس میں آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ ہمیں دیکھنے میں مل رہا ہے کہ اس وقت جو ہمارے نوجوان ہیں وہ پاکستان سے جانے کی پلانس بنا رہے ہیں. دے آر ٹرائنگ ٹو فلی دا کنٹری، دے آر ٹرائنگ ٹو فائنڈ کنٹریز ویئر کوئی امیگریشن آپشنس ہیں ان کو جو اویلیبل ہیں، کوئی وہاں پہ لوگ جابس ڈھونڈ رہے ہیں. تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا انہیں یہ کرنا چاہیے؟ کیا ملک میں رہنا بیٹر ہے یا وہاں جا کے کچھ اچھا نالج گین کرنا، ایکسپوجر لینا؟ واٹ از اٹ دیٹ دے شوڈ ڈو ایٹ دس مومنٹ؟ ارے یہ تو آپ نے ایک ایسی پیاری بات کی ہے، کیونکہ تاریخ میں مائیگریشن جو ہے وہ ایک بہت ہی نیچرل، ایک قدرتی چیز ہے. جی. اور انسان کیا حیوان بھی موقعوں کی تلاش میں ادھر سے ادھر جاتے ہیں، خوراک کی تلاش ہو یا وہ کچھ بھی ہو. تو صحیح معنوں میں حکمت عملی اگر آپ اسٹریٹجی کے طور پہ دیکھیں ایز اے کنٹری، آپ جانتے ہیں کہ یہاں پر حالات سود مند نہیں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ٹیلنٹ رکھتے ہیں، سچائی اور انٹیگریٹی میں بلیو کرتے ہیں اور صحیح معنوں میں خدمت خلق اور کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں، ویلیو ایڈ کرنا چاہتے ہیں. تو ایسے افراد کے لیے پاکستان میں کام کرنا اتنا آسان نہیں ہے، بیکاز یہاں کھانچے ہیں، بہت ہر قسم کی رکاوٹیں ہیں، بیریئرز ہیں، اور اگر مراسم نہ ہوں تو پھر بندہ کہیں کا نہیں رہتا. تو یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ بہت سے نوجوان یہ صلاحیت رکھتے ہیں، یہ شعور رکھتے ہیں کہ یار یہ ایسے ماحول سے نکلو تاکہ اپنی زندگی ضائع نہ کرو، دیوار سے سر نہ ٹکراؤ. تو وہ جب جاتے ہیں باہر تو اس کے بہت سے فائدے ہیں. نمبر 1 وہ ہماری سفارت کرتے ہیں، نمبر 2 وہ اپنے کاندھے پہ جاتے ہیں، حکومت پہ بوجھ نہیں بنتے. تیسرا یہ کہ جب وہ جاتے ہیں تو زرعی مبادلہ تو بیچتے ہیں نا. پاکستان کی جو اکانومی ہے جہاں پر ہماری ایکسپورٹس اتنا بڑی نہیں، بڑھ رہی تھی، لیکن آپ یہ بھی دیکھیں ریمیٹنسز نے کتنا پاکستان کی اکانومی کو اسٹرینتھن کیا پچھلے عرصے میں. تو میں تو یہ کہوں گا کہ آپ اگر کاٹن نہیں ایکسپورٹ کر پا رہے یا آپ آئی ٹی کے پروجیکٹس نہیں اتنے کر پا رہے جتنا ضروری ہیں، آپ ٹیلنٹ ایکسپورٹ کریں. اور اللہ کا شکر کہ یورپ، امریکہ اور آسٹریلیا وغیرہ میں پاپولیشن گرو نہیں کر رہی، تو وہ آج بھی پروفیشنلز کو ویلکم کرتے ہیں. تو میرے خیال سے یہ بہت خوشائن بات ہے کہ ہمارے نوجوان اپنا براڈن ویژن کر کے باہر جا رہے ہیں. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ بھئی اگر سیکھنا ہو تو چین بھی جانا پڑے تو جاؤ. اس زمانے میں 1400 سال پہلے چین عروج پہ تھا، آج مغرب کسی حد تک عروج پہ ہے. مشرق میں بھی اگر آپ جاپان جائیں، آسٹریلیا جائیں، ادھر بھی بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے. چائنا میں دیکھیں آپ کتنی ترقی ہو رہی ہے. تو یہ جو موومنٹ ہے، دس از اے ویری نیچرل اینڈ اے ویری اسینشیل موومنٹ. اور یہ وہ طبقہ ہے جو کہ جا کر پاکستان کے لیے نام کمائے گا. یہ وہ طبقہ نہیں ہے جس نے ہمارا نام خراب کیا. مثلاً گئے ٹیکسٹائل یونٹ میں لگ گئے، ورکرز کا کام کیا، پڑھائی شڑھائی کوئی نہیں کی، رہے مغرب میں لیکن وہ مغرب سے سیکھا کچھ نہیں. یہ وہ طبقہ ہے جو جا رہا ہے، سیکھ بھی رہا ہے، کنٹریبیوٹ بھی کر رہا ہے اور ریمٹ بھی کرے گا. اچھا دوسرا ایک اور ایڈوانٹیج میں دیکھتا ہوں اس میں، وہ یہ ہے کہ جب یہ ہم کہتے ہیں برین ڈرین، میں کہتا ہوں دس از برین ایکسپورٹ، بیکاز اٹ از دین اوپننگ دا ڈورس فار ادرس ٹو کم ان اینڈ اسٹیپ ان ٹو دی اکنامک انجن. بیکاز آپ دیکھو نا تو یوتھ ڈویڈنڈ تو پاکستان میں ہے، انڈر 70% تقریباً ہماری آبادی جو ہے وہ یوتھ ہے. تو اگر آپ اچھی خاصی مقدار میں لوگوں کو باہر بھیج دیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ٹیلنٹ جب جاتا ہے تو ٹیلنٹ ہوتا نہیں ہے؟ ارے سر، ہیومن پوٹینشیل کی انتہا ہے. آپ انفینٹ ہیومن پوٹینشیل کے اوپر بیٹھے ہیں، آپ ان کو ایجوکیٹ کریں، ان کو اویئر کریں جو یہاں پر ہیں. And you'll be surprised. There may be even better talent sitting here who was previously not recognized because of the socio-economic disparity. میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو سادے علاقوں سے لوگ آتے ہیں ان کو گھاس نہیں ڈالتے. تھوڑا سا یہ بھی تو ہوتا ہے نا.
یار میں ہائی سوسائٹی وہ لو سوسائٹی، میں انگریزی بولتا ہوں وہ نہیں بول سکتا. تو یہ جو معاشرے میں سوشل ڈیوائڈ ہے جی تو آپ یہ دیکھیے گا کہ جو انگریزی بول لیتے ہیں وہ تو چلے جاتے ہیں، رائٹ. لیکن ہمارے جو دیسی مرغیاں ہیں ارے سر ان میں اتنا ہی ٹیلنٹ ہے، صرف ان کو آگاہی نہیں پہنچائی گئی. بالکل صحیح. تو آئی تھنک دس فینومینا از کریٹنگ اسپیس فار ہڈن ٹیلنٹ ٹو سرفیس رائٹ. and for those who have the capacity to go without being a burden on the state and at the same time learn and contribute to the economy. Excellent. While we are able to groom and prepare the young generation to make a contribution here and even export them. Right. Why not? Interesting. Because ہماری آبادی تو بڑھ رہی جی. ہے، ان کی گھٹ رہی ہے. کہ کولیبوریٹ کریں تو پاکستان could be a net exporter of talent. رائٹ. نہیں بڑی اچھی بات کی آپ نے. اچھا میں اس کو جوڑوں گا آپ کی تھوڑی سی پرسنل لائف کی جرنی کے ساتھ کہ there was a time you were in UK. Yes, long 20 سال time ago. Yeah. And you made a decision to move back to Pakistan. تو یہ تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالیں بیکاز آئی تھنک دیٹ مینی پیپل کین ریلیٹ ٹو دیٹ ایز ویل کہ کیسے جانا ہے پھر واپس بھی آنا ہے. دیر کوڈ بی سم پیپل مینی پیپل لائک دس جو واپس بھی آتے ہیں. Oh yes. آپ کا جرنی کیسا تھا؟ ہاؤ ڈیڈ یو میک دیٹ چوائس؟ اول تو میں نے یہ چوائس کی نہیں تھی. Okay. میں نے میٹرک کیا تھا Right. 72 میں، اور فیملی ون آف 4 siblings. My parents decided to go to London. اور وہ بینک شروع ہو رہا تھا تو اس سلسلے میں میرے والد صاحب وہاں جب جا رہے تھے تو ہمیں لے کے چلے گئے. رائٹ. تو ہم تو اسی موومنٹ میں اوکے. وہاں پہنچ گئے. او لیولس کیے، اے لیولس کیے، پڑھائی کا کوئی شوق نہیں تھا. میٹرک تک میں نے 11 اسکول اور 5 شہر ویسے ہی بدلے ہوئے تھے. تو وہاں جب ہم پہنچے تو 75 میں مجھے اندازہ ہو گیا کہ یار پڑھائی شڑائی میں کچھ نہیں رکھا. اور لندن میں رہ کر آئی واز وہ کہتے ہیں نا ریبل وداؤٹ اے کاز. رائٹ. اوکے. تو خیر ان اینی کیس میں وہاں پر 76 میں میری جاب ہوئی، اور وہ بھی کہاں، ابو دھابی. اوکے. کیونکہ بینک میں جو مرکزی کام ہو رہا تھا وہ ابو دھابی میں ہو رہا تھا. اور اپرچونیٹی آئی مینجمنٹ ٹریننگ کے طور پہ انہوں نے لے لیا. اور نیا بینک تھا تو ان کی انٹری ریکوائرمنٹ اتنی اسٹرکٹ نہیں تھی، بٹ شرط یہ تھی کہ اچھی فیملی سے ہو، کم از کم کیش تو چوری نہیں کرے گا. تو اس طرح سے جاب مل گئی اور میں بیچ میں آ گیا. اور تو یہ تو میرا آغاز تھا. واپسی کا خیال وہ کچھ اس طرح سے تھا کہ روح جو ہوتی ہے نا وہ کھینچتی ہے انسان. اور اگر روح سوئی بھی ہو تو جس خطے میں بندہ پیدا ہوا ہے وہ کبھی بھی نہیں کھینچے گا. تو میرے خیال سے اس میں میرا کوئی کمال نہیں تھا، نہ میری کوئی خواہش تھی. لیکن چھٹیوں میں جب ہم لوگ لندن میں تھے 20 سال، تو ہر دوسرے سال لندن سے پاکستان آنے کا موقع ملتا تھا. اور مجھے ہمیشہ جب بھی پاکستان آئے وہ بڑا مزہ آیا. اب یہاں کے ٹھیلے کی وہ جو صدا ہوتی ہے نا، پیپر باٹلی والے یا اس طرح کی کوئی گرم انڈے تو یہ آوازیں جو تھی they were music to my ears. رائٹ. اور میں بیٹھا ہوں، مکھیاں آ رہی ہیں، چائے پی رہے ہیں تو یوں جھل رہے ہیں. تو یہ بھی ایک آپ کے لیے اس کا بھی سواد ہے. اور پھر چپل پہن کے جانا، پھر کسی کھوکے پہ بوتل پیپسی ہو، کوک ہو، ٹھنڈی سی. تو اس طرح کے جو مزے ہوتے تھے، کزنس کے ساتھ گپ لگانا، گلیوں میں گھومنا پھرنا، لٹو گلی ڈنڈے بھی کھیل لینا. تو آئی یوز ٹو لو دیٹ اسٹف. تو میں آتا رہتا تھا. تو رومانس میرا پاکستان کے ساتھ تھا. ریشنالٹی جو تھی وہ برطانیہ میں تھی، بینک میں ہوں. لیکن سچی بات ہے جب وہاں کمفرٹ زون بھی تو تھا نا. تو رومانس کے ساتھ انسان یہی کرتا ہے کہ دل میں لے کے رکھتا ہے. تو جب وہاں حالات مشکل ہوئے تو پھر میرے لیے اکنامک ڈیسیشن تھا کہ اگر میں 3 سال لندن میں رہتا ہوں تو جو میری سیونگز ہے گئی، اور میں جا کے ان امپلائمنٹ بینیفٹ کے چکر میں ہوں گا، اور وہ میں دیکھ نہیں سکتا. اور واپس اگر پاکستان جاتا ہوں تو 2 سال مل جاتے ہیں. تو مجھے چاہیے تھی ونڈو تاکہ میں سکون سے ایک نئی زندگی کا آغاز کر سکوں. بینکنگ میں نے کر لی تھی اور کنسلٹنگ بھی کی تھی. So really it was the economics that led me to come here. So my romantic pull became a reality because of the economic push. Okay, interesting. I don't think I had the courage to make this jump. اگر حالات اچھے رہتے، معاشی حالات، تو شاید میں پھر اسی
2 کشتیوں میں سوار رہتا ہے. صحیح. لیکن دیٹس گڈ ٹو ہیئر یور اسٹوری کہ جی اصل میں کیا ہوا تھا. ہاں نہیں, اور کشش میں نے دیکھا ہے جو لوگ مغرب جاتے ہیں جی تو روح کھینچتی ہے بندے کو واپس. صحیح. ویسے میرے خیال سے اگر وہ لنک نہ ہو جی تو پھر کوئی منطق نہیں ہے, واپس کیوں آئے بندہ. ایسا ہی بالکل. اچھا سر, ایسا ہے کہ یہ میں واپس اس کو ہم لے کے آتے ہیں پاکستان کے اوپر, کہ جو پاکستان میں جو ہم حالات دیکھتے ہیں, پھر ہم یہاں پہ لیڈرشپ کے اوپر ذرا بات کریں تو لیڈرشپ والی سائڈ پہ بھی تھوڑی سی چیزیں نا, اس لیڈرشپ کا بھی فقدان ہمیں نظر آتا ہے. جو اچھی لیڈرشپ ہوتی ہے جو کنٹری کو نیکسٹ لیول پہ لے کے جائے, وہ انفارچونیٹلی ہمیں 75 ایئر سے نہیں مل سکی. اگر ہم دوسرے کنٹریز کی ایگزامپلز لیں جیسے سنگاپور ہے, تو ہمارے اگر آپ ہسٹری پڑھیں تو 65 تک ان کے حالات 70s تک بہت خراب تھے, لیکن دین ان کو ایک اچھا لیڈر مل گیا, اینڈ انڈر دیٹ لیڈرشپ جو قوم ہوتی ہے نا, وہ نیشن, دا ہول نیشن گاٹ الیکٹریفائڈ. انہوں نے جیسے پھر ترقی کی ہے, آج کل وہ ٹاپ نیشنز میں آتے ہیں دنیا کی. تو اسی طرح اگر آپ کو ایک اچھا لیڈر مل جائے, وہ آپ کو کہیں سے کہیں پہنچا سکتا ہے. آپ ماشاءاللہ لیڈرشپ کے ایکسپرٹ ہیں, اس کے اوپر ہی آپ ایگزیکٹو کوچنگ کرتے ہیں, تو آپ بتائیں کہ کیسے پاکستان کو ہم اس لیڈرشپ کرائسس میں سے نکال سکتے ہیں, یا اچھا لیڈر ہم کیسے ڈیولپ کر سکتے ہیں. اب یہ تو میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان میں نالج کی کمی نہیں ہے, ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے, تاریخ ہماری بہت رچ ہے. علامہ اقبال جیسے فلاسفرز ہمارے کلچر میں ہیں, بلے شاہ کا اگر آپ ذکر سنیں, جی ہم ان باتوں کو واہ واہ کرتے ہیں بس. رائٹ. بس واہ واہ کی حد تک ان لوگوں کو ہم نے رکھا ہے, مذاق بنایا ہوا ہے. محفلیں ہوتی ہیں, مشاعرے ہوتے ہیں, ایک دوسرے کو امپریس کر رہے ہوتے ہیں, لیکن درد دل کے واسطے جو ہم خیال سناتے ہیں نا, وہ درد دل ہمارا نظر نہیں آتا, خاص کر کے ان لوگوں میں جن کا منصب ہے کہ بھئی وہ قوم کی خدمت کریں. تو ہم نے عوام کے ساتھ بہت دھوکہ کیا ہے, بہت ہم نے فریب کیا ہے, خود غرضی کا ہم شکار رہے ہیں, اچھی باتوں کے پیچھے ہم چھپے ہیں. رائٹ. یعنی منافقت جب ہوگی تو یہی حشر ہونا ہے. صحیح ہے. اینڈ آئی فیل کہ صداقت اور سچائی جو ہے وہ بہت کم نظر آتی ہے. سب کو اپنی پینشن کی لگی ہوئی ہے اور اپنا بھلا. رائٹ. اینڈ آئی ایم جنرلائزنگ, بٹ اگر ایسا نہ ہوتا تو ہمارے حالات بہت بہتر ہوتے. رائٹ. تو بلوچستان ہو یا سندھ ہو, اگر آپ غور کریں, ہم نے عوام کو اندھیرے میں رکھا ہوا ہے اس حد تک کہ علامہ اقبال کا کلام اور فلسفہ, جن علامہ اقبال کی ہم کتنی عزت کرتے ہیں, جی وہ ہر سال ان کی سالگرہ مناتے ہیں. بالکل. لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ رورل ایریاز میں جائیں اور اربن سینٹرز میں ہوں اور نوجوان سے پوچھیں علامہ اقبال کا فلسفہ کیا تھا, ان کو نہیں پتہ ہوتا. جی. Why is it not taught? Because there is no desire to awaken the nation. کیونکہ اگر عوام جاگ گئی تو ہماری اجارہ داری ختم. تو چند لوگوں کے ہاتھ میں یہ ملک رہا ہے, اور یہی لوگ ہیں جو نہیں چاہتے کہ عوام جاگے. بالکل. That is why. بالکل. ایسا سنگاپور میں نہیں تھا. لی کوان یو ایسے وقت آیا جب اس نے دیکھا کہ کیا پاسبلٹیز ہیں, لوگوں سے بات کی, لوگ آمادہ ہوئے, اور ان کو صرف ایک اشارہ چاہیے تھا, اور وہ شروع ہو گئے. ان کو یہ پتہ تھا کہ اگر دوسروں کا سوچیں گے تو اپنا بھی بھلا ہوگا. ہم نے یہ سوچا کہ بس اپنا ہی سوچو اور اسی میں بھلا ہے. تو ایک صاحب نے بڑی پیاری بات کہی کہ جتنے بھی ہمارے لوگ سیاست اور گورنمنٹ میں ہیں, آپ ایک کانسٹیٹیوشن میں ایک سمپل سا کلوز ڈال دیں کہ بھئی جو گورنمنٹ میں ہیں ان کے بچے گورنمنٹ اسکول میں پڑھیں گے, جو گورنمنٹ میں ہے, گورنمنٹ اور پالیٹکس دونوں, ٹھیک ہے, ان کو گورنمنٹ ہاسپٹل میں جانا ہے, اور ٹرینز میں سفر کرنا ہے, پبلک ٹرانسپورٹ کا استعمال کرنا ہے. بس آپ یہ قانون پاس کر دیں اگر آپ کو گورنمنٹ سروس کرنی ہے. بالکل صحیح ہے. اور نو انٹرنیشنل ٹریول فار ہیلتھ اور فار ایجوکیشن. آپ کر کے دیکھیں, اور آپ دیکھیے گا انسٹنٹلی ٹرانسفارمیشن شروع ہو جائے گی, عوام کو بہتر خدمات خود سے ملنا شروع ہو جائیں گی. یہ تو کر نہیں رہے. تو جب آپ کا ارادہ نہیں ہے تو کیسے یہ ملک آگے بڑھ سکتا ہے؟ اور میں یہاں پر جتنے بھی سیاسی رہنما ہمارے ہیں بہت باتیں کرتے ہیں, احتجاج ہوتا ہے,
آپ دیکھیں ہم نے آئین میں تعلیم کے بارے میں کیا کہا ہوا ہے کہ ہر بچے کو میٹرک تک اعلیٰ تعلیم ملنی ہے. اس پہ تو پورا اتر نہیں رہے. تو ایجوکیشن میں گورنمنٹ سکولز کا کیا حال ہے, پرائیویٹ سکولز کا کیا حال ہے؟ یا تو ہم دنیاوی تعلیم دے رہے ہیں یا بالکل ہی ہٹ کے ہم دینی تعلیم دے رہے ہیں اور اس کو دین اور دنیا کو ساتھ لے کے نہیں چل رہے. رائٹ. دیکھیں نا, دین اور دنیا کو ساتھ لے کے چلنا ہے تب ہم مضبوط ہوں گے. یا تو ہم بالکل دین اور پریکٹیکل ریالٹی سے دور ہیں, یا ہم پریکٹیکل ریالٹیز میں اتنا کھو گئے ہیں کہ یہی ہمارا دین بن گیا. تو یہ امبیلنس ہے ہمارے بہت سیویئر قسم کا. اور جو ہم دیکھ رہے ہیں کال اور فیل میں جو تضاد ہم دیکھ رہے ہیں اس کا جو نتیجہ ہے وہ بھگت رہے ہیں. بالکل صحیح ہے. اور عوام سوئی بھی ہے, ابھی بھی سوئی بھی ہے میرے خیال سے. کافی حد تک سوال اٹھ رہے ہیں, لیکن I have a feeling that unless we had genuine, sincere people who care about the welfare and well-being of everyone and live by example, بالکل صحیح ہے. we won't have this change. جی اچھا, یہ جو بھی آپ نے بات کی نا, میرے مائنڈ میں سے ایک کویشچن آیا ہے ایجوکیشن سے, تو یہ اگین یوتھ سے ریلیٹڈ ہے کہ یوتھ کو, چونکہ ہماری جو نیشن ہے اس کی لائک 24 مرحل جو میڈین ایج ہے وہ لیس دین 25 ہے آئی گیس, کہ ہم بہت ساری عوام ہماری ینگ جنریشن ہے. تو ینگ جنریشن کو اگر ہم موٹیویٹ کریں اور ان کو آگے بڑھائیں اور ان کے مائنڈ میں لیڈرشپ کی کوالٹیز اجاگر کریں تو میرے خیال کچھ چیزیں تبدیلی لائی جا سکتی ہے. آلریڈی ہو رہا ہے. آپ میرے خیال اس پہ کچھ کام کر بھی رہے ہیں, اسکول آف لیڈرشپ, وہ تھوڑا سا کائنڈلی بتائیں. سر یہ تو اب میں نہ بھی کروں تو ہو رہا ہے. رائٹ. دیکھو قیادت کے بارے میں اور بڑی مزے کی بات ہے کہ لیڈرشپ انگلش میں ہے, جی اردو میں آپ چاہیں تو قیادت کہہ سکتے ہیں, آپ چاہیں تو امامت کہہ سکتے ہیں, آپ چاہیں تو رہنمائی کہہ سکتے ہیں. علامہ اقبال نے تو امامت کہا ہے. جی اچھا, ہر بندہ جو ہے اللہ کا بنایا وہ سب سے اعلیٰ شاہکار ہے, احسن تقویم. ایوری ون از اے بورن لیڈر. اب وہ لیڈر ماٹھا ہے, اچھا ہے, یہ ہمیں طے کرنا ہوگا. رائٹ. تو لیڈر تو ہم ہیں, اور ایک اچھا لیڈر جو ہے اس کو بہت ہی اعلیٰ قسم کا فالوور ہونا ہے. صحیح ہے. تو اگر ہم اعلیٰ فالوور نہیں بنیں گے تو پھر ہم اچھا لیڈر بن ہی نہیں سکتے, اور یہ بیک وقت ہوتا ہے. گڈ پوائنٹ. دیکھیں نا, اب دن میں 24 گھنٹے ہیں, اب ان 24 گھنٹوں میں روشنی بھی ہے اور اندھیرا بھی ہے. جی زندگی میں ذائقہ ہے, اچھائی کا بھی ہے اور برائی کا بھی ہے. برائی نہ ہو تو اچھائی کی قدر نہیں, اندھیرا نہ ہو تو روشنی کی قدر نہیں. تو فالوور ہوں گے تو لیڈر بنیں گے. رائٹ. بیک وقت. اب سوال یہ ہے کہ ہمیں فالوورشپ کے کورسز نہیں کرائے جاتے. صحیح لیڈرشپ کرائے جاتے ہیں. ہم یا تو ایگو کو فالو کر رہے ہیں, اپنی انا کو, میں نے جو کہا ہے وہی ہوگا. رائٹ. یا ہم دوسروں کو فالو کر رہے ہیں, بیٹا اس سے کیوں شادی کی تھی, ابو نے کہا تھا. فرما برداری کی حد ہوتی ہے. رائٹ. سنو سب کی, کرو اپنی. رائٹ. تو سنو سب کی جو ہے وہ فالوورشپ ہے. اوکے. مشورہ کریں معاملے میں جہاں جہاں ضروری ہوتا ہے, کیونکہ آپ ممکن ہے غلطی کر جاؤ. مشاورت میں کیا جاتا ہے, کھل کے سنو اور پھر فیصلہ اپنا کرو. اور پھر قیادت کیا ہے کہ اس فیصلے کو عمل میں لاؤ. اور جب آپ عمل میں لاتے ہیں دوسروں کو شریک کرنے کا جہاں کام شروع ہوتا ہے, ادھر سے قیادت شروع ہو جاتی ہے. تو وی آر لیڈرز اینڈ فالوورز ایٹ دا سیم ٹائم. اور یہ سبق جو میں سکھا رہا ہوں آج کل, اور میرے بہت سے ساتھی فیلو ٹرینرز کہہ لیں, جی 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 معاشرے میں سکھا رہے ہیں, وہ یہی ہے کہ یار عظمت کردار میں ہے, کرسی میں تو ہے بھی نہیں. یہ جو آپ اسکول آف لیڈرشپ کا انیشیٹو ہے آپ کا, یہ فوکسڈ آن جو انسٹیٹیوشنز ہیں, ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن, کالجز, اسکولز, ان کے لیے ہے؟ اسکول آف لیڈرشپ کا ایک تو یوتھ لیڈرشپ ہے ایجنڈا کہ ہم ینگ لیڈرز کانفرنس کرتے ہیں, TTYT کرتے ہیں, ہر علاقے سے, ہر ڈسٹرکٹ, ہر ضلع سے لوگوں کو اٹریکٹ کرتے ہیں تاکہ کوئی محروم نہ ہو اس روشنی سے. ورنہ ہوتا ہے نا, جو افورڈ کر سکتے ہیں وہ آئیں. نہیں تو اللہ کا شکر ہے بہت سے لوگ ہیں جو اسپانسر کرتے ہیں بچوں کو, فرام نارتھ وزیرستان, فرام دادو, فرام نواب شاہ, فرام ڈفرینٹ پارٹس, لورا لائی, نصیر آباد, ہر علاقے سے بچے آتے ہیں ہمارے یہاں. اور اس میں کیا سکھایا جاتا ہے؟ اس میں ایک بہتر انسان بننا. اوکے. بیکاز لیڈرشپ ہے کہ آدمی سے انسان بننے کا سفر ہے, سیدھی سی بات. نائس. اینڈ اور ایک دوسرے کا احترام, اور جو اللہ نے فرق پیدا کیا ہے اس میں ہر طرح کے عقیدے ہیں, مذاہب ہیں, پسند ہیں, لینگویجز ہیں, تو ڈفرینسز کو سمجھنا اور یہ بڑا چھوٹا جو ہے نا اس سے نکلنا. تو مرکزی خیال ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. تو
احترام، عزت، ایک دوسرے کو سننا، تعاون کرنا. اور ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر بات پہ اتفاق کرتے ہو. رائٹ. اتحاد کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہوتا کہ آپ ہر بات پہ اتفاق کرتے ہو. اتحاد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ فرق کو تسلیم کرتے ہو. رائٹ. کیونکہ ہم سب ایک انسانیت کے سفر میں ہیں، اینڈ سب کی اپنی اپنی آواز ہے. اور اگر وہ ہماری بات نہیں بھی مان رہے تو بڑی تصویر میں تو وہ فٹ ہو رہے ہیں نا. بالکل صحیح ہے. تو یہ ایک پہلو ہے جو ہم سکھا رہے ہوتے ہیں اور نوجوانوں میں آگاہی پیدا کرتے ہیں کہ تم جانو کہ کون ہو. بیکاز تمہاری اہمیت اس معاشرے میں بڑی سخت ہے، بہت اہم ہے. تم ہو تو دنیا ہے. اور ہم چاہتے ہیں کہ ہر شخص، بٹ وی آر گوئنگ تھرو اے فیز آف ریکنسٹرکشن جس کے اندر یہ افراتفری تو ہوگی، اور اس کا ایک عمل ہے. اور 30 40 50 سال میں انشاءاللہ میں ہوں یا نہ ہوں اس دنیا میں حالات بہتر ہو جائیں گے انشاءاللہ. جی انشاءاللہ. انشاءاللہ. میرا لاسٹ کویشچن ہے ان دس سٹنگ، جو آپ نے بات کی، ہم نے بات کی لیڈرشپ کے اوپر، ہم نے بات کی نوجوانوں کے لیے. نوجوانوں کے لیے جو اپرچونیٹیز ہیں کنٹری میں، ایک ان میں سے آج کل ہم دیکھتے ہیں اسٹارٹ اپس کے اوپر کام ہو رہا ہے، انٹرپرینورشپ ہے، انوویشن ہے. تو ہم انڈیا کو دیکھتے ہیں کہ انڈیا میں کافی زیادہ کام اس کے اوپر کیا گیا ہے، اینڈ دے ہیو بیکم کوائٹ انوویٹو. جی جی. پاکستان میں بھی اس کے اوپر مرحل کام کیا جا رہا ہے. اور آپ کیسے دیکھتے ہیں انٹرپرینورشپ کو، کیا رول پلے کر سکتی ہے یہ نوجوانوں کے لیے اور ملک کو آگے لے جانے میں؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ کہ انٹرپرینرز سب نہیں ہوتے. انٹرپرینرشپ ایک مائنڈ سیٹ ہے، ایک سوچ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے پاکستان میں اتنے مسائل ڈال دیے کہ اٹ از رچ ان پرابلمس. رائٹ. تو جب ایک ملک اتنے مسائل کا شکار ہو تو اتنے ہی مواقع ہیں. تو اور جب آپ آنکھیں کھولیں اور دیکھیں کہ یار میں کس مسئلے کو حل کرنا چاہتا ہوں، تو آپ ایک کوئی سا بھی مسئلہ اٹھا لیں اور پہ جائیں، اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کی بزنس ٹیک آف کر جائے گی. بیکاز اب اتنے کسٹمرز ہیں، اتنے لوگ دکھی ہیں، اتنے لوگ مشکل میں ہیں. آپ کوئی سلوشن لے کے آئیں اور دیکھیں اس کی پرواز کیا ہوتی ہے. لیکن انٹرپرینر کبھی یہ نہیں کہتا، وہ مجھ سے اکثر جب لوگ بات چیت کر رہے ہوتے ہیں مشورے کے لیے، اسٹوڈنٹس خاص کر کے، کہ سر میں یہ سوچا تھا کہ نوکری کروں یا انٹرپرینرشپ بزنس شروع کروں. میں کہا آپ نوکری کریں. کہتے ہیں سر آپ نے اتنی جلدی طے کیسے کر لیا؟ میں کہا انٹرپرینر ایسا سوال ہی نہیں پوچھتا. صحیح ہے. انٹرپرینر ایسا سوال ہی نہیں پوچھے گا. انٹرپرینرشپ از ناٹ اے چوائس، اٹ از سم تھنگ وچ از اے کمپلشن. یور کالنگ، اور آپ کو بس بخار ہے اور آپ کو کرنا ہے، اور آپ یہ پوچھنے آئے کہ یہ میں کروں تو کیسے کروں. کرنا ہے تو تب تو آپ انٹرپرینر ہیں، ورنہ آپ نوکری کر لیں، آپ کسی انٹرپرینر کے ساتھ لگ جائیں. تو either you are an entrepreneur or you are working with an entrepreneur. That's the only difference. تو اپنے مزاج کو جاننا ہے. تو میں چاہوں گا کہ جو لوگ بزنس کرنے کا سوچ رہے ہیں نا، اگر ان کے اندر وہ کیڑا نہیں ہے اور وہ عزم نہیں ہے اس کو کرنے کا، طریقہ نہ آتا ہو بے شک، تو آپ بالکل نہ کریں. آپ کسی انٹرپرینر کا ہاتھ بٹائیں. اور اگر آپ کے اندر وہ ہے بخار، اور کہتے ہیں تپ نہیں تو کک نہیں، تو تب جو ہے وہ اینگر، اس کو چینلائز کریں اور سیکھیں. مینٹورز ہیں، بے شمار مینٹورز ہیں، کوچز ہیں. آپ کو فائنینشیل ایڈوائس بھی ملے گی، مارکیٹنگ ایڈوائس بھی ملے گی، اور بے شمار ذرائع ایسے ہیں. NIC از اے گریٹ ایگزامپل، نیشنل انکیوبیشن سینٹر پرویز عباسی صاحب جو چلا رہے ہیں، نیشن وائڈ ہے. اور اسی طرح بہت سی یونیورسٹیز میں اب انکیوبیشن بھی ہو رہی ہے، ایکسلریٹرز بھی ہیں. تو اور ڈیجیٹل رسائی آپ دیکھیں، فری لانسنگ کے کتنے مواقع لوگوں کو مل رہے ہیں کہ ٹوڈے اٹس آن یور فنگر ٹپس. ہمیں سیکھنا ہو تو آپ یہاں سے بھی سیکھ سکتے ہیں. اور یقین جانیں، آئی تھنک وی آر رائٹ فار گروتھ، بٹ ونس دا ہائی ویز اوپن، ابھی ہم پگڈنڈیوں میں دوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. ڈسرپشن ہے، ڈسرپشن میں اس طرح کی چیزیں بھی ہوتی ہیں. جی بالکل. اینڈ پاکستان آئی تھنک از گوئنگ تھرو اے ویری امپورٹنٹ فیز آف ٹرانسفارمیشن. میک سینس. صحیح ہے نا. بٹ ٹرانسفارمیشن won't happen unless you get rid of the old and commence a new structure. Excellent. So we have to understand that in a longer time frame. Thank you so much, Kamran Saab. Very fruitful discussion. And I am feeling really charged after today's discussion. الحمدللہ. تو آپ نے بڑا خوش اسلوبی سے اور بڑے ہی اچھے انداز میں آپ نے بیان کیا کہ جو پاکستان ہے وہ کیسے اس وقت رائپ فار اپرچونیٹیز ہے. اور یہاں پہ اس کے پیچھے سر ایک بات بتاؤں سر، مختصر. دیکھیں، جب ایمان ہوتا ہے نا اللہ کی ذات پہ، اور وہ ہے مسبب الاسباب. رائٹ.
تو پھر اللہ کی ذات سب کچھ جانتی ہے اور جو ہو رہا ہے وہ بھی جانتی ہے, ٹھیک ہے, اور آپ جو سوچ رہے ہیں وہ بھی جانتا ہے, اور جب اس کی طاقت آپ کے ساتھ ہو تو مائی کا لال کوئی بھی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. یو گیٹ مائی پوائنٹ. تو بھائی کیوں ہم مایوس ہوتے ہیں؟ جب ایمان ہوگا, امید ہوگی, ہم خواب دیکھیں گے, خواب ہوگا تو ویژن ہوگا, پھر ساری کہانی آگے بڑھے گی. تو جب اللہ تو ہے تو پھر فکر کس بات کی؟ اسی نے بھیجا ہے, وہی اٹھائے گا. حقیقت تو یہ ہے. تو ہمیں تو صرف ایک چیز کی فکر کرنی ہے کہ جب اس کے پاس جائیں گے کیا وہ ہمارے گناہ معاف کرے گا اور کیا وہ ہمیں جنت میں ڈالے گا. بس اللہ ہم سے راضی ہو جائے, اس سے بڑھ کے اور دولت کیا ہے؟ بہت خوبصورت بات کی آپ نے. یہ ہے, دس از باٹم لائن. باقی تو یہ امتحان ہے, اس میں ہمیں پاس ہونا ہے. بس باؤنسر آ رہے ہیں, یا چھکا مارو یا ہیلمٹ پہ لے لو. ایکسلنٹ, زبردست, بہت اچھا جی, بہت اچھا, زبردست. تھینک یو سو مچ کامران بھائی, ویری نائس ہیونگ یو ہیئر آن آور شو ٹوڈے. سو ویورز, آپ نے دیکھا کہ ہم نے کامران بھائی سے کافی زیادہ انٹرسٹنگ ڈسکشن کی, اور آئی ایم فیلنگ ویری موٹیویٹیڈ اینڈ چارجڈ آفٹر ٹوڈیز ڈسکشن. ہم نے بات کی جو ملکی حالات ہیں, جس طرح حالات سے خرابی کا شکار ہیں, اور چیزیں لگ ایسے رہیں کہ ہمارے ہاتھ سے نکل گئی ہیں, اور ہم ہر بندہ اس کو سوچ رہا ہے کہ میرا کیا بنے گا. سو اس میں ہم نے کیا کرنا ہے, اس کے ساتھ ساتھ یوتھ جو باہر جا رہی ہے اس میں کیا پازیٹیو میسیج ہے, اس کے ساتھ ساتھ ہم نے انوویشن کی بات کی, اسٹارٹ اپس اور اپرچونیٹیز کی بات کی. سو آئی ایم کوائٹ ہوپ فل آفٹر ٹوڈیز ڈسکشن. آپ کامران بھائی, کامران رضوی صاحب نے جو بتایا ہے, جو اسکول آف لیڈرشپ ہے, اگر آپ ایک یوتھ ہیں, اگر آپ ایک نوجوان ہیں جو چاہتا ہے کہ لیڈرشپ کے اوپر کام کرے اور اپنی لیڈرشپ اسکلس کو آگے بڑھائے, تو اسکول آف لیڈرشپ کو ضرور کنسیڈر کریں. اس کے ساتھ ساتھ جو میں میسیج یہاں سے لے کے اٹھوں گا وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو ہمت نہیں ہارنی, اور جو انہوں نے اینڈ پہ کنکلوڈ کیا ہے کہ آپ نے اپنا تعلق رازق سے جوڑنا ہے, اینڈ بی ویری کریجس اباؤٹ اٹ کہ انشاءاللہ وقت بدلے گا. پاکستان اس سارے سچویشن سے, چیلنجز سے نبرد آزما ہے, ان سے ابھرے گا کامیابی کے ساتھ. سو اس کو ایک شاعر نے بڑے اچھے پیرائے میں بیان کیا ہے, انجام اس کے ہاتھ ہے, آغاز کر کے دیکھ, بھیگے ہوئے پروں سے ہی پرواز کر کے دیکھ. تھینک یو.